کہ وہ کہیں کہ ہاں ہاں بالکل میں اکیلا کیسے پیوں، سب کو پینا چاہیے. ہماری کیا یہ کیفیت نہ ہوتی؟ ایگزیکٹلی انسان تھے، اس کے باوجود کتنے عروج پر پہنچے ہیں نیکیوں کے. تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ یہ تو کٹورا مجھے کافی نہیں، 40 لوگوں میں کٹورا کیا پورا ہوگا. یہ سوچ کر میرا دل اور بھی بیٹھنے لگا کہ جب میں ان لوگوں کو بلا کر لا رہا ہوں تو رسول اللہ مجھے ہی پلانے کے لیے بھی کہیں گے، اور میرا نمبر سب سے بعد میں آئے گا، پھر بڑا میرے لیے کیا بچے گا. یہ سب سوچتا اور کڑتا لوگوں کو بلانے چل پڑا، لیکن اطاعت کرتے تھے. یہ ہے نا حیرت، چاہے دل کڑھے چاہے غصہ آئے، انسان کا دل چاہتا ہے میں اپنی منمانی کروں، لیکن حضور کا کہنا انسان کو پکڑ لیتا ہے. اور اسی اطاعت میں آپ دیکھیں نا ثواب بھی تو زیادہ ہے. تو بہرحال یہ سب کو سوچ رہے ہیں اور جل بن رہے ہیں اور گئے لوگوں کو بلانے. مسجد نبوی سے سب کو ساتھ لیا. اب آپ سوچیں نا کتنے کھرے طریقے سے بلایا ہوگا کہ چلو تم بھی چلو. سب کو ساتھ لیا آیا. رسول اللہ نے سب کو بیٹھنے کا حکم دیا. پھر فرمایا ابو ہریرہ لو دودھ کا پیالہ. جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا. لو دودھ کا پیالہ اور سب کو باری باری پلاؤ. میں سب کو پیالہ دیتا گیا، ہر ایک نے خوب پیا، لیکن اللہ کی شان کے دودھ کم نہ ہوا. میں سب کو پلاتے پلاتے رسول اللہ کے پاس پہنچا. آپ مسکرائے، کہا ابو ہریرہ اب تو ہم 2 لوگ رہ گئے. پھر آپ نے مجھ کو پینے کو کہا، میں نے خوب پیا. آپ نے فرمایا اور پیو. ابھی مہمان نوازی کے آداب ہیں، یعنی مہمان کو اصرار کر کر کھلانا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے کہ آپ اور لیجئے. پلیٹوں میں ڈالنا اور بات ہے، یہ نہیں کہا جا رہا یعنی کہ اصرار کرنا. بعض دفعہ چیز پسند آ رہی ہوتی ہے، مہمانوں کو تکلفاً اور نہیں لیتے، تو اصرار کر کر ان کو کھلانا چاہیے. آپ نے فرمایا اور پیو. میں نے فرمایا رسول اللہ اب تو ذرا بھی گنجائش نہیں. آپ نے فرمایا پیالہ مجھے دے دو. پھر آپ نے اللہ کی حمد اور ثنا کی، بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا دودھ آپ نے پی لیا. اب آپ ایک اور چیز دیکھیے، 2-3 چیزیں اس میں سے اسٹرائک کرتی ہیں. آج کل ہم نے اپنے گھروں کا سلسلہ یہ بنا لیا کہ ایک گلاس میں سے اگر کسی ایک بھائی نے پانی پی لیا تو اب دوسرا نہیں پی سکتا. ہم اس کو ہائیجین کا تقاضا سمجھتے ہیں. اگر 10 لوگ ہیں تو ان کے 10 گلاس ہوں گے. بلا وجہ کی زندگی مشکل کر لی ہے. نعوذ باللہ کسی کو کوئی ایسی کوئی کنٹیجس بیماری ہے تو وہ تو اور بات ہے، لیکن جب سب ہیلدی ہیں تو ایک گلاس میں آخر 2-3 لوگ پانی کیوں نہیں پی سکتے؟ ایک گلاس میں سے کسی نے پیا ہو اور نیچے پانی بچ گیا، ہم کبھی نہیں پیئیں گے، ہم پھینک دیتے ہیں وہ پانی. ضائع کرنے والی چیز ہے. ایسی انگرین ہو گئی ہے یہ چیزیں ہمارے اندر، اور ایک ویسٹفل لائف سٹائل ہمارے بن گئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کوئی کلچر کا یا سویلائز ہونے کا طریقہ سمجھنے لگ گئے. یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ سویلائزڈ اور سب سے زیادہ کلچرڈ اسلام ہے. اس سے کم وہ بھی انکلچرڈ میں ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھنا یہ بھی انسویلائزڈ ہو جاتا ہے. افراط و تفریط کا انسان شکار ہونے لگتا ہے، ایکسٹریمز پر جانے لگتا ہے. لیکن یہ ہماری گٹھی کے اندر بیٹھ گئی ہیں یہ عادتیں، نکلنا ان کا اتنا کوئی اوور نائٹ نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال ذرا ذرا اپنے اندر کلٹیویٹ کرنی ہے. یہی تو بات ہے، جو چیز پسند نہیں آ رہی پھر آپ کیجئے نا. شروع میں آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ پانی کا گلاس رکھا ہے تو آپ پی لیں اس میں سے، لیکن صرف یہ کہ سنت کا طریقہ ہے. ایک دودھ کے پیالے میں سے 40 لوگوں نے پیا، اور یقیناً اس سے محبت بڑھتی ہے. اپنے ہاتھ سے نوالا کھلانے سے بھی محبت بڑھتی ہے. یہ جو مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہیں بہت اچھا طریقہ ہے. یا کوئی اگر بیوی اپنے شوہر کو کھلاتی ہے اپنے ہاتھ سے، یا شوہر بیوی کے منہ میں نوالا دیتا ہے، بہت اچھا طریقہ ہے. محبتیں بڑھتی ہیں، کلوزنس ہوتی ہے آپس میں. اسی طرح اگر پلیٹ میں کھانا بچا رہ گیا تو دوسرا انسان پلیٹ صاف کر لے، کوئی حرج نہیں. ہم نے تو ہر چیز میں کراہیت اور گھن کا پہلو ایسا رکھ لیا، مسلط ہے نا ہمارے ذہنوں کے اوپر ایک ایسا کلچر جو کہ سنت سے مختلف ہے. تو سنت کے کلچر میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی شامل ہیں. بیٹھ کر کھانا، بیٹھ کر پینا، وقار اور تسلی آتی ہے نا اس کے اندر کہ انسان بیٹھ کر آرام سے ایک کام کرے. لیکن اس میں بھی تشدد نہیں کرنا چاہیے نا. یہ نہیں کہ اب ہر حال میں بیٹھنا ہے. ایسی بھی احادیث ہم کو ملتی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھایا بھی ہے اور کھڑے ہو کر پیا بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پانی کا پیالہ لے کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پیا سب کے سامنے، اور فرمایا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تم لوگ پانی پینے کے معاملے میں سختی برتنے لگ گئے ہو. یہ حرام کی کیٹیگری میں یا گناہ کی کیٹیگری میں نہیں چلی جاتی بات کو کھڑے ہو کر پانی پی لے. تو بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روٹین کے طور پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے.
آپ لوگوں کو کھانے پر بلا رہے ہیں تو ان کے بیٹھنے کا انتظام کیجیے. یہ بوفے ڈنرز یہ پسندیدہ نہیں ہے سمپلی اس لیے کہ انکنوینئنٹ بھی بہت ہیں. اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ روٹی کہاں پکڑیں اور پانی کا گلاس کہاں پکڑیں اور آپ کی پلیٹ کہاں ہو, مشکل ہوتا ہے نا. تو کیوں نہ بٹھا کر لوگوں کو کھلایا جائے. سنت کا طریقہ یہی ہے. لیکن اگر کبھی کوئی ایسے حالات ہیں کہ بیٹھنا ممکن نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پی لینے میں یا کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن روٹین نہیں بنانا چاہیے اس کو. یہ چیز تو ہے, لیکن دو چیزوں پہ بہت زور ہے. ایک ہے دائیں ہاتھ سے کھانا, دوسرا بسم اللہ پڑھ کر. بسم اللہ پڑھ کر آپ شروع کریں تو آپ برکت محسوس کریں گی اور انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے انسان بچتا رہتا ہے اللہ نے چاہا تو. ایک اور چیز جس کا احادیث میں ہم کو بہت تاکید ملتی ہے وہ ہے اکٹھا بیٹھ کر کھانا. یہ نہ ہو کہ ایک کھایا کھا کر اٹھ کے چلا گیا, دوسرا آیا کھا کے اٹھ کے چلا گیا. آپ خود دیکھنے گھروں میں بے برکتی ہو جاتی ہے کھانے میں. تھوڑی چیزیں سب اکٹھے میں اس پر بیٹھ کے اس کو کھاتے ہیں وہ چیز پوری ہو جاتی ہے. اتنی ہی چیزیں اور باری باری لوگ آ کر کھاتے ہیں پوری نہیں ہوتی. یہاں آپ دیکھیے نا کہ 40 لوگوں نے کھایا, خرید تو معجزہ ہی ہے سمجھے کہ 40 لوگوں میں دودھ کا پیالہ پورا ہو جانا. ایک اور چیز سے پتہ چلتی ہے کہ ہم بعض دفعہ کوانٹٹی کے چکر میں بہت پڑتے ہیں. یہ ہم کو اپنے بچوں کو خاص طور پہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں کہ پورا پیزا تم کھاؤ تو تمہارا پیٹ بھرے, یا تم 6 ڈونٹ جب تک نہ کھاؤ تمہیں مزہ نہ آئے. وہ تو یہی سوچتے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کسی سے شیئر نہ کریں, سارا ہم لے لیں. بتانے کی ضرورت ان کو یہ ہے کہ جب تمہارا پیٹ بھر جائے چاہے وہ آدھے سے بھرے, جب تم کو بس مزہ آ جائے کھا کر چاہے وہ ایک کیوں نہ ہو. اگر 6 کھا کر بھی نیت نہیں بھری تو کیا فائدہ ہوا, بے برکتی ہو گئی نا. اور ایک کھا کے بھی نیت سیر اگر ہو گئی تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مستقل بچوں میں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کانسٹنٹ ٹریننگ ہے, سالوں کا معاملہ ہے. 2-4 سال میں یہ کام نہیں ہوتے, 12-15 سال لگ جاتے ہیں یہی باتیں بچوں کو سکھاتے سکھاتے, اور خود بھی انسان پھر سیکھتا ہے. یہی اصحاب صفہ جن کا بھی ہم نے ذکر کیا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی ذمہ داری محسوس کیا کرتے تھے ان کی کفالت کی. ایک دفعہ حضرت فاطمہ غلام یا کنیز مانگنے آئیں. آپ نے فرمایا مجھے اصحاب صفہ کا بندوبست کرنا ہے, تو یہ غلام اور کنیزیں بیچ کر میں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کروں گا. تو آپ دیکھیے اپنی عزیز بیٹی کو آپ نے لوٹا دیا, لیکن بھولے نہیں, آپ کو یقیناً احساس تھا کہ فاطمہ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اور حضرت فاطمہ کو اپنے گھر میں اتنا کام کاج کرنے کی عادت نہیں تھی. ظاہر بہنیں بھی تھیں, ام ایمن بھی تھیں, اور بہت سے لوگ تھے جو مل جل کر لیتے تھے, لیکن شوہر کے گھر آ کر مشقت زیادہ اٹھانی پڑ رہی تھی ان کو. لیکن کوئی کنیز بھی نہیں, کوئی ہاتھ بٹانے والا بھی نہیں. جب رات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے. دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی, پھر آئے اور آ کر بیٹھ گئے. فرمایا کہ میں تم کو اس سے بہتر نہ دوں جس کا تم نے سوال کیا. پھر فرمایا ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ, 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, اور جب سونے لیٹو تو 33 دفعہ 33 ٹائمز ایچ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تسبیحات فاطمی کہلاتی ہیں. آپ اگر ٹائم کیلکولیٹ کریں تو 10 دفعہ پڑھنے میں تو شاید چند سیکنڈ ہی لگیں آپ کو 10 ٹائمز پڑھنے میں. اگر ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز بھی آپ پڑھیں تو مشکل سے 1-1.5 منٹ آپ کو لگے گا, اس سے زیادہ نہیں. لیکن آپ محسوس کریں گی کہ وقت اور توانائی یقیناً ان دونوں میں انسان کو برکت محسوس ہوتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے. ان کا انتقال اس وقت ہوا جب اسلام طاقتور ہو چکا تھا, فتوحات ہو چکی تھیں, اور مال غنیمت کے انبار لگ چکے تھے مدینے میں. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے, کہنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا اس دنیا سے اس سے زیادہ کچھ نہیں لیں گے مگر جتنا ایک مسافر راستے کے لیے سامان لیتا ہے. اب مجھے محسوس ہوتا ہے میں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا, اور میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا. دیکھیں جو بھی دنیا ان کے پاس جمع ہوئی تھی اس میں ان کی چاہت کا یا محنت کا دخل نہیں تھا. قتال کے سلسلے میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا, چونکہ یہ مجاہد ہوا کرتے تھے ان کو حصہ تو ملنا ہی تھا, لیکن اس کے باوجود ان کو یہ گلٹ کا احساس تھا کہ میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا قیامت کے دن. بدر کے بعد کا ایک اور اہم واقعہ عبداللہ بن ابی کا مسلمان ہونا.
کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اسلام میں ایک عظیم فتنے کا آغاز ہوا جس کا کہ نام نفاق تھا۔ کھلم کھلا کفر نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ منافقوں نے پہنچایا، اس لیے کہ کافروں سے تو ہتھیاروں کے ذریعے جنگ کی جا سکتی ہے، لیکن منافق کلمے کی ڈھال کے پیچھے محفوظ ہوتا ہے اور اس اسلام کی حفاظت میں رہتے ہوئے پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے۔ منافقوں نے نبی اکرم سے کبھی کھلم کھلا جنگ نہیں کی، لیکن یہ ہمیشہ انسٹیگیٹ کرتے رہے، اکساتے رہے جا کر مشرکوں کو اور یہودیوں کو، اور ان کو اکسا کر جنگ پر آمادہ کرتے رہے۔ تو جتنی بھی مشرکوں سے مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں، ان سب کے پیچھے انہی منافقوں کا بھی ہاتھ ہے، ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ اور جتنی دفعہ یہودیوں نے اپنا عہد توڑا تو ان کا عہد کا توڑنا اپنی جگہ، لیکن اس میں یقیناً منافقوں کی طرف سے ہمت افزائی بہت ہوئی، ان کی بہت انکریجمنٹ دیا گیا یہودیوں کو کہ تم اپنا عہد توڑ کے مسلمانوں پر حملہ کر دو۔ بدر کی فتح کے بعد یہودیوں کی بھی حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے، مختلف ٹیکٹکس اختیار کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ کبھی کسی کو بھیج کر جنگ بواس کے شعر سنواتے۔ جنگ بواس اوس اور خزرج کے قبیلوں میں ہوئی تھی، تو اس زمانے کے شعر سنانا تاکہ دوبارہ پرانی دشمنی ان کو اپنی یاد ہو جائے۔ اور بعض دفعہ اوس اور خزرج کے قبیلے تقریباً لڑنے پر آمادہ ہو گئے، دوڑ پڑے تھے اپنے اپنے ہتھیار اٹھانے کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر وقت اپنی حکمت سے اس فتنے کو ٹھنڈا کیا۔ یہ بھی آپ دیکھیے کہ لیڈرشپ کی انتہائی اہم کوالٹی ہے کہ لوگوں میں اتحاد برقرار رکھنا۔ مختلف سازشوں سے، فتنوں سے آپ آگاہ رہا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بس اللہ کیئر کر لے گا، یقیناً توکل تو اللہ پر ہی تھا، لیکن اپنی ایفرٹ، اپنی الرٹنس بہت ضروری ہے۔ کہاں کیا ہو رہا ہے مسلمان بے خبر نہیں رہتے۔ کعب بن اشرف نامی یہودی خاص طور پر بہت شر پھیلایا کرتا تھا۔ بنو قینقاع کے یہود تجارت کے لحاظ سے لوہار اور سنار تھے، گولڈ سمتھس اور یہ آئرن سمتھس ہوا کرتے تھے۔ بدر کی فتح کے بعد انہوں نے بازار میں کھلم کھلا مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جو مارکیٹ پلیس تھی وہ بنو قینقاع کی تھی، تو جو بازار تھا وہ کہلاتا ہی تھا بنو قینقاع کا بازار، اور وہیں جا کے تجارت اور روزمرہ کی چیزیں وغیرہ خریدنے کا کام مسلمان کرتے تھے۔ لیکن بنو قینقاع کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے ان کو جمع کر کے فرمایا، اے جماعت یہود، اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی۔ اس پر بہت تکبر اور غرور سے انہوں نے کہا، محمد ہمیں قریش کی طرح مت سمجھنا، اگر ہم سے لڑائی ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ دھمکی دی انہوں نے، ہتھیار بہت تھے، کہا جاتا ہے ان کے پاس 700 مرد جنگ کے لیے تیار تھے، اسٹرانگ لوگ تھے، بہت معمولی نہیں تھے، اور بہادر بھی بہت تھے۔ تو یہ سمجھے کہ ایک طرح سے دھمکی تھی، ایک طرح سے ایک ہڈن اعلان جنگ تھا، لیکن اللہ کے رسول نے صبر کیا اور کوئی ان کے خلاف اقدام نہیں کیا، لیکن ان کی جرأتیں بڑھتی چلی گئیں۔ اسی طرح یہودی مسلمان عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، اور یہ تو ہمیشہ سے منافقوں کا طریقہ رہا ہی ہے کہ عورتوں کو چھیڑنا۔ افسوس کی بات آج یہ ہے کہ مسلمان لڑکوں نے یہ کام شروع کر دیا، تب ہم کیا مرثیہ پڑھیں اس کا، لیکن اس زمانے میں تو یہودیوں کا یہ کام ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ مسلمان عورت کسی کام سے کسی سنار کے پاس گئی، اس نے کہا تم اپنا چہرہ کھول کے دکھاؤ، وہ نہ مانی۔ اس سنار جس کی